جب میری آنکھ کھلی میرے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ ہوش سنبھالی تو احساس ہوا کہ میرے ہاتھ پیچھے کو باندھے گئے تھے اور میرے دونوں پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ وہ ایک کال کوٹھڑی سی تھی جہاں میں بے بسی سے زمین پر گری ہوئی تھی۔ ابھی تک میری آنکھوں میں نیند کا اثر تھا، میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں اس قدر نشے میں تھی کہ میری سوجھ بوجھ کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پہنچی کیسے ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں پاؤں کو حرکت دی تاکہ میں ان رسیوں سے خود کو آزاد کر سکوں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک تو میں ابھی تک نشے کے زیر اثر تھی، دوسرا میں اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی کہ خود کو ان رسیوں سے آزاد کر سکوں۔ میں شاید بھوکی پیاسی بھی تھی، اسی لیے خود میں کمزوری سی محسوس کر رہی تھی۔ اسی لیے کچھ ہی دیر بعد میں دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اگلی بار جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بیڈ پر موجود تھی، لیکن کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ ابھی بھی میں نیم بے ہوشی میں تھی، میرا دماغ بالکل تاریک تھا۔ میں نے سوچنے کی کوشش بھی کی کہ مجھے یاد آ جائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں۔ اس بار میرے ہاتھ پاؤں آزاد تھے۔ میں نے اپنا چکراتا سر اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں اتنی ہمت خود میں نہیں رکھتی تھی کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ پھر میں بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، نشے سے چور آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک بیڈ کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی تھی۔ میرا دماغ ابھی بھی یہ سوچنے کے قابل نہیں تھا کہ آخر میں یہاں کیوں ہوں اور کیا کر رہی ہوں، لیکن میرے بکھرے بال اور حلیہ اور میرا درد سے چور وجود مجھے اپنی بربادی کی داستان سنا رہا تھا، جیسے میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے۔ ابھی میں ٹھیک سے کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کسی کے قدموں کی چاپ میرے قریب آ کر رکی۔ کسی نے میرے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ پھر ایک مانوس سی آواز مجھے سنائی دی، کتنے دن سے یہ یہاں ہے؟ ایک مردانہ آواز تھی۔ سر 2 دن سے۔ ابھی تک بے ہوش ہے؟ سر 2 دن سے بے ہوشی کے انجیکشن دیے جا رہے ہیں۔ ایسا کرو، آج اسے کوئی ڈوز مت دینا، اسے جب مکمل ہوش آ جائے تو اسے کچھ کھانے پینے کو دو، کہیں مرمرا ہی نہ جائے، ابھی اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک اذیت تھے، لیکن یہ آواز میرے لیے انجان نہ تھی۔ لیکن میں چاہ کر بھی آنکھیں کھول کر یہ نہیں دیکھ سکی کہ وہ شخص کون ہے۔ لیکن اس کے بعد میرا کمرہ پھر سے خالی ہو چکا تھا۔ میرے دماغ سے نشے کا جیسے جیسے اثر ختم ہونے لگا، مجھے یاد آنے لگا میں کالج سے واپس آ رہی تھی۔ میرے کالج اور بس اسٹاپ میں ایک گلی ایسی آتی تھی جو سنسان ہوتی تھی، لیکن وہ بس اسٹاپ تک جانے کا شارٹ کٹ تھا۔ میں اکثر وہی راستہ اختیار کرتی تھی۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا۔ میں کالج سے بس اسٹاپ جا رہی تھی، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے، جب ایک کالے رنگ کی کرولا میرے پاس آ کر اچانک سے رک گئی۔ میں بوکھلا سی گئی تھی، لیکن ابھی سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک کالے نقاب پوش نے میرا بازو پکڑ کر دبوچا۔ ایک سوئی سی میرے ہاتھ پر چبھی اور اس کے بعد مجھے اپنا وجود بے جان سا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا ذہن تاریک ہونے لگا۔ بس یہ یاد ہے مجھے کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا گیا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ تو کیا مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا؟ اوہ نو، کیا مجھے اغوا کیا گیا ہے؟ اس سوچ نے میرا دل دہلایا تھا۔ مگر کیوں؟ میں تو کوئی بڑے باپ کی بیٹی نہ تھی، میرا تعلق تو ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ مجھے اغوا کر کے تو اغوا کاروں کو ملے گا کیا؟ میرا باپ تو ایک معمولی سی فرم میں ملازمت کرتا ہے، بمشکل ہی ہمارے گھر کا نظام چلتا ہے۔ اس سوچ کے دماغ میں آتے ہی مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ میں 2 دن سے یہاں ہوں۔ اف، میرے ماں باپ تو میری گمشدگی پر رو رو کر ہلکان ہو چکے ہوں گے۔ مجھے اپنے گھر جانا چاہیے، یہ کہہ کر میں نے خود سے لحاف اتارا اور نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں بیڈ سے نیچے کھڑی ہوئی، چکرا کر دوبارہ بیڈ پر گرنا پڑا، کیونکہ میں 2 دن سے بھوکی تھی۔ میرے اندر اتنی سکت نہ تھی کہ اپنے قدموں پر چل بھی سکوں۔
میرے گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ مجھے ایک دم سے ہی شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ایک دیو ہیکل قسم کا آدمی ہاتھ میں کھانے اور پینے کی اشیاء ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ میں اس وقت جس لباس میں ملبوس تھی، میں نے بیڈ پر رکھا لحاف خود پر اوڑھ لیا کیونکہ وہ بہت نازیبا سا تھا۔ میری اس حرکت کو دیکھ کر وہ 6 فٹ کا ہٹا کٹا مرد ہنسنے لگا۔ کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ مجھے اس وقت اس کی نظریں اور ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ وہ ٹرے رکھ کر واپس پلٹ گیا، کہنے لگا پیٹ بھر کے کھانا کھا لو، میں دوبارہ آؤں گا تو تمہارے زخموں پر دوا لگا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ زخم؟ کیا میں زخمی تھی؟ میں نے اس شخص کے جاتے ہی اپنے وجود پر غور کیا تو میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ میرے بازو پر گہرے زخم تھے، جیسے جلتے سگریٹ کو بڑی صفاکی سے میرے وجود سے بجھایا گیا ہے۔ مجھے شاید اس قدر تیز نشہ دیا گیا تھا کہ مجھے ان زخموں کا احساس ابھی بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے خود کو دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ میں کہاں تھی؟ کن لوگوں میں پھنس گئی تھی؟ اور کیوں؟ میرا قصور کیا تھا؟ میرے اندر سے اٹھنے والے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے پانی کے جگ کو منہ لگایا، اپنی پیاس بجھائی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد مجھے خود میں تھوڑی ہوش مندی سی محسوس ہوئی، لیکن یہ ہوش بھی میرے لیے اذیت کا سبب بن گئے۔ میرے ساتھ بے ہوشی میں کیا ہوا تھا اس کی آگاہی میرے لیے موت سے بدتر تھی۔ میں برباد ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ تو جیتے جی مر چکے ہوں گے۔ لوگ میرے کردار پر نہ جانے کیسے کیسے لفظوں سے دھجیاں اڑا رہے ہوں گے، جنہیں سننا میرے ماں باپ کے بس کی بات تو نہ تھی۔ میں تو ان کا مان تھی، غرور تھی، جو کسی ہوس کی وجہ سے مٹی ہو چکی تھی۔ میں جب جب یہ سوچتی تھی میرا جی چاہتا تھا خود کو ختم کر لوں۔ مجھے بہت کڑی سزا تو مل گئی، لیکن اپنا قصور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ اگر مجھے اغوا کرنے کا مقصد پیسے کا حصول تھا تو میرا باپ کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھا، عام سا انسان تھا۔ اس لیے میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ پیسوں کے عوض مجھے اغوا کیا گیا۔ اور دوسری وجہ جو تھی اس کا ادراک مجھے ہو چکا تھا۔ شاید کوئی ہوس کے مارے نوجوان ہوں گے جو مجھے سنسان سڑک پر دیکھ کر انہوں نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے یہ سب کیا۔ 2 دن سے وہ لوگ مجھے نشے کا انجیکشن دے کر مجھے نہ جانے کتنی بار برباد کر چکے تھے۔ میرے وجود پر جلتے سگریٹ بجھائے گئے تھے، گو کہ ہر صفاکی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، جیسے مجھ سے کسی دشمنی کا بدلہ لیا گیا ہو۔ اگر ان کا مقصد صرف مجھے برباد کرنا تھا تو اب تک مجھے سڑک یا فٹ پاتھ پر پھینک چکے ہوتے، یا پھر مجھے مار کر کسی نہر ندی میں پھینک چکے ہوتے، جیسا اکثر کیا جاتا ہے۔ لیکن میں ابھی تک اس کمرے میں قید تھی، ہر بات سے انجان۔ میں اپنی اس اذیت ناک سوچ پر آنسو بہا رہی تھی جب سامنے کا دروازہ کھلا۔ وہی ہٹا کٹا آدمی دوا لیے میرے قریب آیا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھ سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں تو تمہارا مسیحا ہوں، تمہیں دوا لگانے آیا ہوں۔ اس کا انداز تمسخرانہ اور ہتک آمیز تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا، میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں نے کہا دوا یہاں رکھ دو، میں خود لگا لوں گی، اور تم یہاں سے جاؤ۔ میری بات سن کر وہ کمینگی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا 2 دن سے تو میں ہی تمہارے زخموں پر دوا لگا رہا ہوں، اور پھر سر کا آرڈر ہے کہ 2 دن میں اس لڑکی کے زخم بھر جانے چاہیے۔ میں نے پوچھا کون ہے تمہارا سر؟ اس نے کیوں مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میری بات سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ تو تم اسی سے پوچھ لینا، مجھے کچھ بھی کہنے کے آرڈرز نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ بلائے اس کمینے انسان کو جو کمزور عورت کو نشے کی حالت میں برباد کر کے خود کو مرد سمجھتا ہے۔ اسے کہو میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کرے، اگر واقعی کسی مرد کی اولاد ہے تو۔ میں جتنے سخت الفاظ استعمال کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ شخص سنجیدہ سا ہو گیا، کہنے لگا لڑکی، تیری اسی زبان کا نتیجہ ہے جو تو بھگت رہی ہے، اور مرتے دم تک بھگتتی رہے گی۔ اس کمرے میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، اور سر کی نظر میں تمہاری ہر حرکت ہے۔ جو تم یوں بے دھڑک کہہ رہی ہو
اس کی بھرپائی تم سے صحیح نہیں جائے گی، کیونکہ اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ ہوش و حواس میں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں پورے کمرے کا تنقیدی جائزہ لینے لگی، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی کیمرہ نظر نہیں آیا۔ شاید وہ خفیہ کیمرے تھے جو چھوٹے تھے اور نظروں سے اوجھل تھے۔ میں رات تک اپنی گزشتہ زندگی کو سوچتی رہی۔ مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے گزر چکے تھے، شاید آدھی رات ہو گئی تھی، جب میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ وہ میرے لیے آج میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا، کیونکہ آج میں پروونشل لیول پر ایک تقریری مقابلے میں حصہ لینے والی تھی۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جو دنیا میں اپنی عزت، اپنے ہنر اور الفاظ سے اپنی جگہ بناتے ہیں۔ میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے امی ابو کی ڈھیروں دعائیں لیں اور پھر کالج کی جانب اپنی مخصوص گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، جہاں سے ہمیں دوسرے شہر تک کا سفر طے کرنا تھا۔ میں اپنے پورے کالج میں سب سے زیادہ پراعتماد لڑکی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ یہ تقریری مقابلہ تو میں ہی جیتوں گی۔ کچھ دیر بعد ہم اس کالج میں پہنچ گئے جہاں یہ مقابلہ ہونا تھا۔ وہ کالج بہت بڑا تھا اور اس تقریری مقابلے کو اسپانسر کرنے والے امیر کبیر لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک پل کو ان کی ٹھاٹ باٹ اور مجھ سے بھی زیادہ ذہین اور امیر اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر میں گھبرائی تھی، مگر اگلے ہی پل مجھے میرے ماں باپ اور ان کی دی گئی پراعتمادی یاد آئی، تو میں سب کچھ ایک طرف رکھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں نے وہاں بھرے مجمع کے سامنے تقریر کی تو سب کافی متاثر ہوئے تھے، خاص کر میرا لہجہ اور بغیر لڑکھڑاہٹ کے الفاظ سن کر مجھے ہی اول انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ وہ میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ اس تقریری مقابلے کو اسپانسر کرنے والے اس شہر کے سب سے امیر شخص تھے۔ اس وقت تو وہ اس ایونٹ میں شامل نہ ہو سکے، مگر ان کا اکلوتا بیٹا وہیں موجود تھا۔ جب انعامات دینے کی باری آئی تو انہی کے ہاتھوں سے مجھے انعام سے نوازا گیا۔ میں نے جب سرسری سی نظر اسٹیج پر تالیوں کی گونج میں آنے والے شخص پر ڈالی تو وہ ایک میری ہی عمر کا نوجوان تھا، جس کے چہرے پر غرور اور تکبر جھلک رہا تھا۔ وہ ایک روب سے یوں چلتے ہوئے اسٹیج تک آیا گویا وہ سب پر احسان کر رہا ہو۔ میں نظریں جھکائے کھڑی مسکرا رہی تھی جب مجھے اس شخص نے ٹرافی تھمائی۔ میں نے مسکرا کر جو ہی ٹرافی تھامی تو وہ شخص سرگوشی نما انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اس ایونٹ سے تمہیں جو رقم ملے گی اس سے کوئی ڈھنگ کا سوٹ ضرور خرید لینا۔ یہ الفاظ تو جیسے ایک پل کو میرا وجود جھنجھوڑ چکے تھے۔ میرا چہرہ مزید سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی، وہی پرانا سا سادہ لباس جو میں 20 بار پہن چکی تھی، مگر کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ خیر، امیر لوگوں کی سوچ تھی آسائشوں سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہونے والی۔ میں سر جھٹک کر شکریہ ادا کرتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئی۔ وہ لڑکا جس کا نام احمد تھا میرے پیچھے ہی آیا، بار بار اپنے پیسے کا روب جھاڑ کر دوسروں کو نیچا دکھاتا، نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش میں لگا تھا۔ اس نے وہاں باتوں ہی باتوں میں مجھے دوستی کرنے کا بھی کہا، مگر میں 2 ٹوک لہجے میں منع کر چکی تھی۔ احمد سیٹھی خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا، مگر کم تو میں بھی نہیں تھی، مگر اپنی خوبصورتی کا دکھاوا کرنا میری فطرت میں شامل نہیں تھا۔ اس روز جب ہم کالج سے اپنے گھر کے لیے جانے لگے تو اچانک سے احمد سیٹھی کی بڑی سی گاڑی ہماری بس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس کا یہ انداز انتہائی برا لگا تھا۔ ابھی کچھ لڑکیوں کا گاڑی سے ٹکرا کر ایکسیڈنٹ ہو جاتا، مگر احمد سیٹھی کی گاڑی عین میرے پاس آ کر رکی۔ وہ اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، محترمہ آئیے، ایک کپ کافی ہو جائے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں تو ایک پل میں آگ بگولا ہو گئی۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسا کہنے کی؟ میں نے پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے منع کیا اور بس میں بیٹھ گئی۔ میرا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا، دل تھا کہ سینہ چیر کر باہر آ گرتا۔ میں کچھ ہی دیر میں گھر پہنچی۔ میرے امی ابو میری کامیابی پر بے حد خوش تھے۔ اگلے روز میری اس کامیابی پر کالج میں ایک پارٹی رکھی گئی تھی۔ جب میں کالج گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے باہر تو وہی گاڑی کھڑی تھی، یعنی احمد سیٹھی کی۔ جب اندر داخل ہوئی تو سچ مچ احمد سیٹھی ہی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً میرے پاس آیا،
ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے ایک چپتی ہوئی نظر احمد کے چہرے پر ڈالی اور پھر یوں ہی السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کا چہرہ اس پل سرخ پڑا تھا، مگر میں اسے یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ مجھے اس کا یوں بے تکلفانہ انداز بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ ایونٹ ختم ہوا میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ میں اپنے گھر سے کچھ دوری پر ہی اترا کرتی تھی کیونکہ گاڑی ہمارے محلے تک نہیں جاتی تھی۔ میں جو ہی اپنی گاڑی سے اتر کر اپنے گھر کی جانب جانے لگی تو تبھی ایک فارچونر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں مارے خوف کے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سامنے احمد سیٹھی گاڑی سے اترا۔ وہ مجھے انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آ کر گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مگر میں نے فوراً اسے غصے میں کہا کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں پر آپ جیسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں۔ خبردار جو آئندہ میرا راستہ روک کر میرا کردار مشکوک کیا تو۔ میں اتنا کہہ کر جو ہی مڑی تو اس نے اگلے ہی پل میرے بازو کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرے وجود میں آگ لگ چکی تھی۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے بغیر سوچے سمجھے احمد سیٹھی کے منہ پر اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ آواز آس پاس کی دکانوں تک بھی پہنچی تھی۔ سب حیرانگی سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ میں انتہائی حقارت بھرے لہجے میں بولی، خبردار جو دوبارہ ایسا کرنے کی جسارت بھی کی تو، ورنہ تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ میں نے اس روز احمد کو بہت ذلیل کیا تھا اور پھر وہاں سے اپنے گھر کے لیے چلی گئی۔ گھر میں اپنے امی ابو کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اگلے روز جب کالج کے لیے نکلی تو تھوڑا ڈر بھی تھا کہ کہیں احمد دوبارہ نہ آ جائے، مگر آج وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر کتنے ہی دن اور پھر کتنے ہی ہفتے گزر گئے، مگر وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں بھی سب کچھ بھول بھال کر اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی، مگر کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکا مجھ سے یوں انتقام بھی لے سکتا ہے۔ میں گنگ سی کھڑی تھی، بغیر پلکیں جھپکائے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ، جبکہ آنکھوں میں انتہائی حقارت لا کر مجھے بغور سر تا پیر دیکھ رہا تھا۔ میں سہم کر چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میرے منہ سے اٹکتے ہوئے بمشکل ایک ہی لفظ نکلا تھا کہ تم؟ احمد 2 قدم میرے قریب ہوا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہاں میں۔ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم نے میرے ساتھ اتنا گھنونا کھیل کھیلا؟ میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، میری عزت تار تار ہو چکی تھی۔ تبھی وہ شخص ہنسا، بولا، تمہارا گھمنڈ توڑنا تھا، بہت غرور تھا نا تمہیں اپنی عزت پر، اب کہاں ہے تمہاری عزت؟ آخر کہاں ہے؟ میں نے تو تمہیں ایک کال گرل بنا کے رکھ دیا ہے محترمہ۔ احمد کمرے میں گھوم کر حقارت بھرے لہجے میں میرا مذاق اڑا رہا تھا، جبکہ میں پل پل مرتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مصنوعی افسوس کرتے ہوئے کہا، کاش تم میری بات مان لیتی، میری دوستی قبول کر لیتی، تو آج مجھ سے مجھ تک رہتی، نہ کہ یوں ان 2 دنوں میں کئی مردوں کی بستر کی زینت بن چکی ہوتی۔ احمد کے الفاظ سن کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ ان 2 دنوں میں نہ جانے میرے ساتھ کیا سے کیا ہو چکا تھا۔ مجھے وہ سارا منظر ایک فلم کی طرح چلتا ہوا محسوس ہوا۔ آخر میں اس شخص کو اتنا ہلکا کیسے لے سکتی تھی؟ اسی پل اس نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے سخت ہاتھوں سے میری گردن کو دبوچ لیا۔ میرا سانس لینا بھی محال ہو گیا، اور پھر ایک انگلی کے اشارے سے اس نے پیچھے کھڑے 2 ہٹے کٹے مردوں کو وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکے تھے، جبکہ میں اپنی رکتی ہوئی سانس اور مرجھاتا ہوا وجود محسوس کرتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ میں خود کو اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب وہاں بس نہ چلا تو میں نے دوسرے ہاتھ سے احمد کے منہ پر تھپڑ مار کر منہ کو نوچنا شروع کر دیا۔ اسی پل احمد ہڑبڑا کر مجھ سے دور ہٹا۔ وہ ہانپتے ہوئے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر میرے ناخن لگنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے بمشکل ہمت جمع کر کے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ میرا لباس انتہائی نازیبا تھا۔ احمد نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹخا۔ درد کی ٹیسیں میرے وجود میں پھیلی تھی۔
وہ حقارت سے بولا، تم اب یہاں سے صرف قبر میں اترو گی، سمجھی؟ تمہیں پل پل اتنی اذیتیں دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر احمد نے میرے بازو پر جلے ہوئے زخم میں اپنی انگلی کو دبانا شروع کر دیا۔ میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی۔ وہ مجھ سے اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا۔ میں فرش پر گری درد سے کراہ رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنے پاس سے چند USB منگوائی اور اس پر ایک ویڈیو چلا دی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر جب دیکھا تو وہ ان 2 دنوں میں میری بنائی گئی ویڈیوز تھی جنہیں وہ وائرل کر چکا تھا۔ جس لڑکی نے آج تک کسی نامحرم کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا، جس نے کبھی دکاندار سے پیسے لیتے ہوئے اپنی انگلیاں کسی غیر سے چھونے نہیں دی تھیں، آج اس کو یوں کئی لوگوں کے بیچ برباد کر دیا گیا تھا۔ میں بے بس تھی، میں رو رہی تھی، جبکہ احمد کے کہے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ وہ میری جتنی ہو سکے تذلیل کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو شاید جیتے جی مر چکے ہوں گے۔ میں نے اس پل یہی دعا کی تھی کہ دوبارہ کبھی انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ میرے اندر آگ جل چکی تھی۔ اس امیر باپ کے بیٹے نے انا کا مسئلہ بنا کر میری زندگی برباد کر دی تھی، مگر میں کمزور نہیں تھی۔ اس پل اپنے وجود کے ہاتھوں بے بس تھی۔ میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ احمد نے اپنی شرٹ اتار کر وہیں زمین پر پھینکی اور میرے قریب آتے ہوئے بولا، آج تمہیں بتاؤں گا اذیت کسے کہتے ہیں۔ اس نے ملازم کو کہلوا کر 2 باؤل منگوائے۔ ایک میں گرم کھولتا پانی تھا جبکہ دوسرے میں برف کے کیوبز تھے۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا، مگر میں سوچ چکی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ احمد نے ایک سگریٹ جلایا، مجھے اپنی گرفت میں لے کر جلے ہوئے زخم کو مزید جلانے لگا، مگر میرے منہ سے ایک سسکی تک نہیں نکلی۔ الٹا میں لمبے سانس لیتے ہوئے مسکرائی۔ احمد نے وہ سگریٹ میرے زخم میں دھنسانا شروع کر دیا، اور اسی کے ساتھ جو ہی گرم پانی کا باؤل اٹھا کر میرے زخم پر انڈیلنے لگا تو میں نے ایک ہی جھٹکے سے وہ باؤل اس پر الٹ دیا۔ گرم کھولتا پانی احمد کا چہرہ جھلسا چکا تھا۔ کانچ کا باؤل کرچی کرچی ہو کر فرش پر پھیل گیا تھا۔ وہ فرش پر لیٹا چلا رہا تھا۔ میں نے اسی پل پاس پڑے کانچ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور دیوانہ وار احمد کے پیٹ میں وار کرنا شروع کر دیا۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور ہر بات کا بدلہ لے رہی تھی۔ اس جیسے درندے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تبھی اس کے سیکیورٹی اہلکار کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مجھے پکڑ کر احمد سے دور کر چکے تھے۔ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ فرش خون سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اور پولیس آ چکی تھی، جبکہ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنے بکھرے بال سنوارتی ہوئی طنزیہ کہکہا لگا کر احمد کو آخری بار دیکھنے لگی۔ میرے وجود پر کپڑا ڈال کر وہاں سے لیڈی کانسٹیبل لے کر جانے لگی۔ مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہو رہی تھی۔ شاید عمر قید ہوتی یا سزائے موت، مگر اب جی کر کرنا بھی کیا تھا۔ میرے دل میں یہ ملال نہ تھا کہ میں نے اپنے مجرم کو سزا نہیں دی۔ میں مطمئن تھی